ہمارا صبح کا جو ہے وہ سیگمنٹ ہے صبح کی سیاست، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ سبین غوری صاحب. السلام علیکم میم، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ. وعلیکم السلام میم، تھینک یو سو مچ فار کمنگ. سب سے آسان سا سوال، یہ انفرادی غلطی سمجھی جائے، شہری انتظامی ناکامی سمجھی جائے؟ دیکھیں، میرے خیال میں یہ ایک کرمنل نیگلیجنس، ایک بد انتظامی اور نااہلی کی بدترین مثال ہے. کیونکہ جب کہیں پہ بھی آگ لگتی ہے، اور ایسے واقعات کراچی میں ہوتے ہیں، بہت بڑا آبادی والا شہر ہے، 2 کروڑ لوگوں کی آبادی ابھی ریسنٹ گورنمنٹ میں جو ہے وہ ڈکلیئر کی گئی، مگر تقریباً 4 کروڑ کی آبادی ہے. تو اس حساب سے جو ہے وہ وہاں پہ جو ریسورسز ہیں وہ ناکافی ہیں. مگر ہوتا یہ کہ اگر آگ لگنے کے تقریباً 45 منٹ کے بعد جو ہے وہ فائر ٹینڈرز پہنچے، جبکہ فائر اسٹیشن وہاں سے شاید 100 گز کے فاصلے پر. اس کے بعد انہوں نے ظاہر سی بات ہے جو اپنا کام تھا وہ کیا، پانی ختم ہو گیا. تو اگر وہاں پہ کوئی ایڈمنسٹریٹو اتھارٹی ٹائم پہ وقت پہ پہنچ جاتی، اگر جو ہے میئر کراچی جن کی ذمہ داری بنتی ہے وہ 23 گھنٹے بعد پہنچے. میری ایک کولیگ نے یہ بھی کہا کہ میئر کا یا سی ایم کا وہاں ہونا ضروری نہیں تھا. واقعی میں ضروری نہیں تھا. جب ضروری نہیں تھا کہ ان کے بہاف پہ وہاں کا کوئی ڈی سی، کوئی ایریا کا ای سی، کوئی ایک ریپرزنٹیٹیو جو چیزوں کو چینلائز کر لیتا ہے. دیکھیں، جب اس طرح کا کچھ ہوتا ہے تو لوگ بھی جمع ہو جاتے ہیں، افراتفری بھی ہوتی ہے. جہاں جہاں خبر پہنچتی ہے ان کے پیارے جہاں جہاں وہ کالز کر رہے تھے وہ لوگ بھی، وہاں کوئی ایسا موجود نہیں تھا. گورنر سندھ کمران ٹیسوری صاحب پہنچے، اس ایریا کے جو رکن قومی اسمبلی ارشد وورا صاحب اپوزیشن لیڈر ہیں سندھ اسمبلی، وہ پہنچے. مگر دیکھیں وہ صرف کیا کر سکتے ہیں کہ گورنر سندھ نے جو ہے وہ نیول ہیڈ کو فون کیا اور 2 فائر ٹینڈرز منگائے، اور انہوں نے پھر کیونکہ پانی کی کمی ہو گئی تھی، اور پھر جہاں سے انہوں نے اس پہ وہ کیا، وہاں سے کچھ لوگوں کو 20-25 لوگوں کو بچایا بھی گیا. مگر اگر 2-3 گھنٹے میں آگ پہ قابو پانے کی کوشش کر لی جاتی تو پھر یہ جانیں بچ سکتی تھی. جو 25-30 جانیں بچائی ہیں وہ 100 بھی ہو سکتی تھی اگر کام منیمم جو ہے آپ کا نقصان ہوتا. مگر صد افسوس کہ صبح تک، کیونکہ سیٹرڈے نائٹ تھی، بہت رش ہوتا ہے کراچی میں، اور ایم اے جناح روڈ پہ تو بہت ہی زیادہ، صبح تک کوئی بھی ایسی اتھارٹی وہاں موجود نہیں تھی چیزوں کو چینلائز کرتی. تو اس وجہ سے جو ہے وہ میرے خیال میں 17 سال سے، اور یہ 18واں سال ہے سندھ حکومت وہاں پہ برجمان ہے، 3 سال سے جو ہے وہ ایم کیو ایم کے بائیکاٹ کرنے پہ جو ہے وہ مقامی حکومت بھی جو ہے لوکل گورنمنٹ ان کے پاس ہے. مگر اس کے باوجود انہی دونوں کے کمبینیشن سے یہ مسئلہ حل ہونا تھا، مگر وہاں کوئی اتھارٹی موجود نہیں تھی. سب سے بڑا ٹیکس پیئر ہے کراچی، ٹھیک ہے، تو ان کا جو تاجر کمیونٹی کی جو بات ہے اس وقت کہ ہماری جو ہے مانگیں پوری نہیں ہوتی، ہم سے آ کے کوئی بیٹھ کے بات کرنے کے لیے جو ہے وہ کرتا ہی نہیں ہے اس طرح کے ہم کوئی مذاکرات کریں. از دیٹ ٹرو؟ دیکھیں نازش، بالکل صحیح بات ہے. تقریباً پورے پاکستان کا 67% جو ہے وہ کراچی دیتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو سندھ ہے اس کا 96% کراچی دیتا ہے. مطلب 4% وہ بھی آپ حیدرآباد، نواب شاہ، سکھر یہاں سے نکالتے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے وہ ریونیو جو ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے وہ تمام شہروں میں ہوتا ہے. اس کے باوجود، اور جو ہماری تاجر برادری ہے، ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ جو ہماری تاجر برادری ہے وہ سب سے زیادہ ٹیکس پیئر ہے کراچی میں. پورے پاکستان سے آپ اٹھا لیں، ان کا بھی یہی کلیم ہے. جی بالکل. اور اس دفعہ ان پہ ایکسٹرا ٹیکسز بھی لگائے گئے. پھر کبھی وہاں پہ پرچی اور بھتہ سسٹم شروع ہو جاتا ہے. ابھی تھوڑے دن پہلے آپ نے بھی چینلز پہ سنا ہوگا، اتنا بڑھ گیا تھا. پھر کوئی جو ہے وہ جب بھی کوشش کرتے ہیں، ان کی بات درست ہے، آپ ان کے اوپر جو ہے وہ مختلف ٹیکسز لگاتے ہیں اور وہ پے کرتے ہیں. اگر آپ یہ فائر سیفٹی میجرمنٹس یا اس کے لیے بھی جو بھی اقدامات کہتے ہیں وہ تو کرتے، مگر بات یہ حکومت ہے نا، حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اپنی جو ہے نا وہ اتھارٹی قائم کرے، چیزوں کو امپلیمنٹ کرائے نا. وہ تو ٹیکس پے کرتے ہیں، مگر یہ پالیسیز بنانا، اس کو امپلیمنٹ کرانا حکومت کی ذمہ داری ہے. میم یہ بتائیں کہ سندھ کے اندر بڑی بات کی جاتی ہے کہ سندھ واحد ایسا صوبہ ہے جہاں پر لوکل باڈیز ایکٹیو ہیں، اور وہاں پر کراچی میں جس طریقے سے نظام چل رہا ہے تو پنجاب والوں کو بھی اس سے سیکھنا چاہیے، اپنے لوکل باڈیز کروانے چاہیے. یہ لیکن واقعہ میں ایگزسٹنس ہے وہاں پر لوکل گورنمنٹ کی؟ جی بالکل. برائے نام ہے. دیکھیں بہت اربن کراچی جو ہے وہ بہت زیادہ جسے کہنا چاہیے کہ وہاں پہ لوکل گورنمنٹ کا امپلیمنٹیشن ہے. میں خود جو ہے وہ پچھلے ٹینیور میں لوکل گورنمنٹ میں تھی اور وہاں پہ چیئرمین بھی رہی ہوں. ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے آپ کو، کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ وہاں پہ اس طرح کا سسٹم جیسے اور شہروں میں دیکھنے میں آتا ہے سوائے لاہور کے، وہاں پہ بہت زیادہ افراتفری ہے، لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے. آپ کوئی ہیلپ لائن نکالیں، وہ اس میں جو ہے کالز ہزاروں میں چلی جاتی ہیں. ہم نے کمپلین سسٹم نکالا تھا کنیکٹ کے نام سے ابھی تھوڑے عرصے پہلے بھی، آلدو کہ ہم لوکل گورنمنٹ میں نہیں ہیں، تو ہزاروں میں مطلب 2 سے 3 دن میں جب وہ ہم نے اس پہ اپلیکیبل ہوا تو 2 سے 3 دن میں 7-7, 8-8 ہزار کالز ہمیں کمپلینس کی آنے لگیں. تو بات یہ کہ آپ کی وہاں پہ ایک
اتھارٹی تو موجود ہے لوکل گورنمنٹ کی مگر اس کو اختیارات نہیں ہیں. 15 جنوری 2023 کو جب لاسٹ الیکشنز ہوئے تھے لوکل باڈی کے تو ایم کیو ایم نے بائیکاٹ کس وجہ سے کیا تھا؟ 140A جو ہم نے 2022 میں سپریم کورٹ سے کیس جیتا اور سندھ حکومت کی بدولت ہی کیس جیتنے کے باوجود امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی, تو ہم نے کہا میئر کو اختیارات دو. واٹر بورڈ ہو گیا, پولیسنگ ہو گئی. اختیارات کس کے پاس ہیں؟ دیکھیں وہاں پہ اختیارات ڈیوائیڈڈ ہیں اور وہ اس طرح ڈیوائیڈڈ ہے کہ ایک تو کراچی کو کنٹونمنٹ, مختلف کنٹونمنٹس اور اتھارٹیز میں ڈیفنس جو ہے اتھارٹی ہے اس میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے. پھر اس کے بعد جس طریقے سے دنیا کے باقی شہروں میں اور دوسرے لاہور وغیرہ میں ہوتا ہے کہ جو آپ کا میئر ہے اس کے انڈر نہ واٹر بورڈ ہے نہ اس کے اندر SBCA بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا محکمہ اس کے انڈر آتا ہے, وہ سندھ حکومت نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے. اسی طریقے سے لوکل پولیسنگ بھی نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ جب واٹر ڈپارٹمنٹ یا کچھ آپ کے انڈر نہیں آتا تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کے ہاتھ پیر کٹے ہوئے ہوں گے. آپ کو نہ کوئی آپ کو اس طریقے کے, ہماری تو پچھلی گورنمنٹ میں کوئی فنڈز بھی ایسے ریلیز نہیں ہوئے تھے, بلدیات نے اپنے سامنے رکھے. آپ کی بات سے تو آپ کا جو جواب ہے وہ مرتضی وہاب کے تو حق میں جاتا ہے کہ ان کے پاس اس طریقے سے اختیارات نہیں ہیں. کر رہے ہیں. دیکھیں میں آپ کو بہت امپورٹنٹ بات بتاؤں کہ جب ہم کولیشن گورنمنٹ کا ابھی حصہ بنے ہیں فیڈرل میں تو ہم نے صرف 1 ایجنڈا MOU سائن کیا تھا احسن اقبال صاحب کے ساتھ. میرے خیال میں 29 کو سب نے حلف اٹھایا ہے, 29 فیبرری کو, 8 مارچ کو الیکشنز ہوئے تھے 2024 میں, اور ہم نے جو ہے وہ 2 مارچ کو حلف اٹھانے کے اگلے دن جو MOU سائن کیا تھا وہ صرف 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا کہ جو لوکل گورنمنٹس ہیں ان کو امپاور کیا جائے, جو اختیارات ہیں وہ نچلی سطح تک ہوں, 140A کی امپلیمنٹیشن. تاکہ ہوتا کیا ہے ابھی گٹر کے ڈھکنے آپ میئر سے مانگ رہے ہیں, گٹر کے ڈھکنے دے دیں. اتنے بڑے شہر میں آپ بولے جا رہے ہیں جھگڑا کس بات پہ ہو رہا ہے؟ وہ بچہ گر کے چلا گیا اور جو ہے وہ ہمارا دل, مطلب اس مدر کی جو باتیں سن کے ہمارا دل بھی جو ہے نا وہ خون کے آنسو رو رہا تھا. ہم بحث کس پہ کر رہے ہیں؟ ہم نے 2000 ڈھکنے دیے تھے وہ نہیں لگے, ہم نے 1000 ڈھکنے دیے تھے غائب ہو جاتے ہیں. تو دیکھیں اس طرح کا مربوط سسٹم بنانا, دنیا میں کاسموپولیٹن سٹیز اسی طرح چلتے ہیں. تو آپ کا کہنا ہے کہ اگر نچلی سطح تک اختیارات نہیں ہیں تو اگر فنڈز ریلیز بھی ہوتے ہیں تو چیک اینڈ بیلنس بھی صرف وہی رکھ سکتے ہیں کیونکہ نچلی سطح پہ تو جی بالکل. میں نے آپ کو کہا نا چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے اگر آپ نے کوئی گٹر کے ڈھکنے لگانے, ایک چھوٹا سا آپ نے کوئی پیچ صحیح کرانا ہے یا کچھ بھی کرانا ہے, چیئرمین کس کو دیکھے گا؟ میئر کو, کہ بھائی یہ بھیج دو, یہ کروا دو, اور وہ پروسیس بھی بہت لمبا ہو جاتا ہے, اس میں ٹائم بھی بہت لگ جاتا ہے. اچھا سبین صاحبہ, آپ کی اسٹڈی کیا کہتی ہے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا حصہ محکمہ ہے, ادھر کی کیا صورتحال ہے؟ کیونکہ کچھ لوگوں سے جو ہم نے بات کی اور جو بات سننے میں بھی آئی ہے سوشل میڈیا پہ, آئی ڈونٹ نو کہ وہ صحیح کہہ رہے ہیں یعنی تاجر برادری کی طرف سے ہی کچھ افراد کہتے ہیں کہ آتے ہیں سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے لوگ, لیکن اس حد تک دھمکانے کے لیے آتے ہیں کہ ان کی کمائی ہو سکے اور ان کو پیسے مل سکے. دیکھیں بدقسمتی سے شروع سے جو اس طرح کے محکمے ہیں نا وہ پولیٹیسائز رہے ہیں, مگر اب تو وہ ایک مافیا بن چکے ہیں. اور وہاں پہ مطلب اگر آپ کوئی بلڈنگ تعمیر کر رہے ہیں یا کوئی گھر بنا رہے ہیں تو بالکل آپ کے جو اتھارٹیز ہیں خاص طور پہ سندھ بلڈنگ وہ بالکل آتے ہیں اور ان کی نالج میں بھی ہوتا ہے, مگر بجائے اس کے کہ فائر سیفٹی کے اقدامات دیکھیں, پارکنگ ہے نہیں ہے, پانی کی لائنز کا کیا مسئلہ جا رہا ہے, کہیں جو ہے وہ چیزیں ایکسیڈ تو نہیں ہو رہی ہیں, کہیں جو آپ کی عمارتوں کی جو بلڈنگز کی جو فلورز ہیں وہ انکریز تو نہیں ہو رہے ہیں ایز پر پلان ہے, اس کے بجائے وہ اور چیزوں میں ان کا زیادہ انٹرسٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ خاموش ہو جاتے ہیں. اسی وجہ سے دن بدن کراچی کے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں. تو کیا وہ صرف اس لیے آتے ہیں کہ جی ہمیں پتہ ہے کہ آپ کی بلڈنگ میں جو ہے وہ فائر ایگزٹ نہیں ہے, سو آپ ہمیں بھی پتہ ہے, ہمیں بھی پتہ ہے, تاکہ اگلا بندہ یہ سمجھ سکے اوکے دیٹس وائی. تو یہ بھی ایک غفلت ہے. اچھا یہ بتائیں کہ اگر یہ اتنی غفلت برت رہے ہیں, بٹ دا پوائنٹ از کہ اب عوام خاموش نہیں رہے گی, اور اگر خاموش بھی رہیں گی تو کب تک رہیں گی؟ بچے روز گر رہے ہیں, ہمارے ملک کا اثاثہ ہے, ہماری ملک کی آگے کی جنریشن ہے, ہمارا ملک کا مستقبل ہی یہی ہے. اگر یہی حادثات ہم کنٹرول نہیں کر سکتے تو اب آتش زدگی کا ایک چھوٹا سا بھی اگر ہوتا ہے سانحہ تو وہ ایک بہت بڑے سانحے کی شکل اختیار کر لیتا ہے. اگر یہی ہماری حالت رہی تو ہم کراچی میں آگے کا فیوچر کیا دیکھتے ہیں جو اس کو سب سے بڑا بزنس ہب سمجھتے ہیں؟ ہاں اب تو مسئلہ یہ ہے کہ کراچی آگے چل ہی نہیں سکتا نا, ہر چیز کے برے ہونے کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے اور وہ تمام لمٹس کراس ہو چکی ہیں. تو بات یہ ہے کہ اب میرے خیال میں اتنا سب کچھ ہو چکا ہے. بالکل ابھی 27ویں ترمیم میں بھی ہم نے بہت زیادہ ایم کیو ایم نے یہ امپوزیشن کی کہ جو ہم نے MOU سائن کیا تھا اس کا جو پوائنٹ ہے 140A کی امپلیمنٹیشن وہ اس میں شامل کی جائے. 140A کی میں کیا تھا؟ میئر کے اختیارات. اچھا یہ اور نچلی سطح تک تحصیل تک UC کے چیئرمین تک کے پاس اختیار ہو کہ وہ اپنے علاقے کا سارا کچھ دیکھ سکتے اور فنڈز مینیج کر سکتے. فنڈز کی ڈسٹریبیوشن ویسے فنڈز ہوتے ہیں ان کے لیے الاٹ کہ یہ اس انڈسٹری کو جائے گا, یہ اس کو جائے گا, لیکن وہ پہنچ نہیں پاتے ہیں یا فنڈز الاٹ ہی نہیں ہوتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں 3000 ارب کا جو ہے وہ اس دفعہ کے سال کا سندھ گورنمنٹ کا بجٹ ہے. ٹھیک ہے,
تو اس میں آپ مجھے یہ بتائیں کہ لاسٹ جو فائر ٹینڈرز 2020 میں وفاقی حکومت نے نواز شریف صاحب سے جو ہے وہ حق پرست ہماری گورنمنٹ تھی، انہوں نے کہا کہ بھائی ہمیں فائر ٹینڈرز دیے جائیں نا، میئر وسیم اختر صاحب کا بالکل اینڈ کا جو وہ چل رہا تھا ٹائم پیریڈ، تو تقریباً 52 فائر ٹینڈرز 2 سنورکلز دیے گئے تھے. اس کے بعد سے اس میں سے شاید اب 36 کام کر رہے ہیں اور ابھی تک اس میں کسی قسم کی کوئی انکریمنٹ نہیں ہوئی ہے. بھائی بات یہ ہے کہ میئر آپ کا ہے، بلدیات کا منسٹر آپ کا ہے، سی ایم آپ کا ہے. پہلے تو آپ کہتے تھے بدعنوانی، آئی گیس 24 فائر اسٹیشنز ہیں جی 24 فائر اسٹیشنز ہیں، بٹ جو فائر کے ٹرکس جو ہیں وہ جو کام کر رہے ہیں فائر ٹینڈرز کی بات کر رہی ہوں، دیٹ از 36. میم ویسے یہ ڈپارٹمنٹ کس کے انڈر آ رہا ہے، اس کو کون دیکھ رہا ہے؟ کیونکہ اس میں 2 ناکامی جو سامنے آ رہی ہیں. ایک تو یہ کہ 4 کروڑ کی آبادی کے لیے وہ 25 فائر اسٹیشنز ایک تو ناکافی ہیں. ہر چینل پہ یہ بات تو ہو رہی ہے، خود چیف جو ان کے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ 200 کم از کم ہونے چاہیے. دوسری چیز یہ کہ چلیں آپ کے پاس اگر جتنے وسائل ہیں ان کا استعمال کرتے ہوئے یہ اپ گریڈیشن نہیں ہو رہی، ٹریننگ پروگرامز ان کے نہیں ہو رہے، ان کو جدید جو طرز عمل ہے ان پر نہیں لایا جا رہا. اب تو اتنی چیزیں آ گئی ہیں، ہم خود دیکھتے ہیں کہ ان کے تھرو صرف پانی سے نہیں، کیمیکلز اور پتہ نہیں کیا کیا چیزوں سے آپ استعمال کرتے ہیں. جدید حالات کی کمی. جی بالکل. ایک تو جو ہے وہ جو ایک انٹرنیشنل رول ہے اس کے حساب سے ہر 1 لاکھ کی آبادی پہ ایک ہونا چاہیے. تو کیونکہ ہم کراچی کی آبادی کو 95 یا 96 یعنی 2 کروڑ وہ کرتے ہیں، تو اس لیے ہم کہہ رہے ہیں 200. ادروائز تقریباً 4 کروڑ ہے، تو اس حساب سے 400 ہونا چاہیے. اچھا اس کے بعد جو فائر بریگیڈ کا ڈپارٹمنٹ ہے وہ آتا ہے میئر کے انڈر میں، میئر کراچی کے انڈر میں. ٹھیک ہے. اچھا جو ہمایوں محبوب صاحب، میں اس دن بھی دیکھ رہی تھی اس کو، ہمایوں احمد صاحب اس کو ابھی بھی لیڈ کر رہے ہیں. ہمارے زمانے میں بھی اس پہ باقاعدہ ٹریننگز ہوتی تھی. ہمیں 2 سنورکلز میں خیال میں 2017 یا 19 میں جو ہے وہ جاپان نے بھی ہمیں دیے تھے، کیونکہ وہ بڑی بلڈنگز پہ جانے کے لیے ملٹائی بلڈنگز بہت زیادہ ہیں، ملٹائی اسٹوری بلڈنگز کراچی میں، تو ہم نے باقاعدہ اس کی ٹریننگ بھی کرائی تھی. یہ شاید ریکارڈ پہ بھی ظاہر موجود ہوگا. تو بات یہ ہے، اچھا ایسی جیکٹس بھی موجود ہیں، جیسے ہمارے وہ فائر فائٹر جو فرقان ہیں وہ بیچارے شہید ہوئے، اس سے پہلے ان کے والد بھی اسی طرح شہید ہوئے تھے. تو یہ جو جیکٹس ہیں یہ بھی تحقیقات کرائی جائیں کہ اگر وہ جیکٹس موجود ہیں تو وہ کیوں نہیں دی گئی، اور اگر وہ کم ہو گئی تھی یا کوئی اور مسئلہ تھا تو وہ کیونکہ وہ ان کی ایس او پیز میں شامل ہے. سیفٹی کے بغیر کیسے جی، اور وہ موجود ہیں. یہ ایسا نہیں ہوا کہ یہ ہم جو ہے وہ کوئی نئی ٹیکنالوجی کی بات کریں، یہ سب وہاں امپلیمنٹ ہو چکا ہے. تو کم از کم جو آپ نے پہلے جو آپ نے مائل سٹونز اچیو کیے تھے وہاں تک تو آ جائیں. تو میرے خیال میں یہ جو ہے مقامی حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے لوکل گورنمنٹ کی، ان کو ٹرین کرے. آپ تو گورنمنٹ میں بیٹھی ہوئی ہیں اور وہاں پر آپ لوکل باڈی کے ساتھ بھی اٹیچ رہی ہیں، یہ انکوائری کلچر کراچی میں بہت زیادہ ہے. کراچی کی تمام جو عمارتیں ہیں ان کا جو کمرشل مارکیٹس ہیں ان کا وہ کرایا گیا. 600 کے قریب ایسی تھیں جس میں سے شاید 240 یا 200 میں جو ہے وہ صرف فائر سیفٹی میجرز تھے. اس کے بعد وہ رپورٹ کہیں ڈال دی گئی. ابھی فوراً جو ہے وہ ایک حکم صادر ہوا ہے کہ سندھ حکومت اور میئر کی طرف سے کہ جو ہے 3 دن کے اندر فائر سیفٹی میجرز پورے کریں. سالوں سے بلڈنگیں ہیں، آپ کہہ رہے ہیں 3 دن میں کریں. چلیں بہت اچھی بات ہے، آپ امپلیمنٹ کرا رہے ہیں، مگر ہوگا کیا؟ وہ 3 دن کا مسئلہ کمپلیٹ نہیں ہوگا. پھر وہ اتھارٹیز کے پاس جائیں گے، پھر وہ انڈر ٹیبل جو ہے وہ سارے معاملات حل ہوں گے اور پھر سب کچھ وہیں رہے گا اور ہم کسی نئے حادثے کا انتظار جیسے بھی یہی میں پوچھنا چاہ رہی ہوں، حادثے کا انتظار ہم کرتے ہیں. یہ بتائیے کہ یا اس سے پہلے ہمایوں احمد صاحب نے کوئی ایسی اپلیکیشن دی، کوئی لیٹر دیا کہ میرے پاس جو ہے جدید ٹیکنالوجی نہیں ہے یا میرے پاس ان چیزوں کی کمی ہے یا فائر اسٹیشنز کی کمی ہونے چاہیے، یا نہیں جب حادثہ آتا ہے صرف ہم تب ہی ہڑبڑی مچاتے ہیں، بگدڑ میں لگ جاتے ہیں، تب ہی ہمیں ساری چیزیں پوری کروانی ہوتی ہے اور 2 دن بعد ہم پھر خاموش ہو جاتے ہیں؟ میرے خیال میں میری نالج میں تو نہیں ہے، مگر یقیناً وہ کافی جو ہے وہ کمپیٹنٹ پہلے بھی رہے ہیں. جی بالکل. اور یہی نہیں، آپ کو میں یہ بات بتاؤں کہ یہ فائر جیسے یہ فرقان صاحب تھے، جتنے ہمارے فائر آفیسرز ہیں وہ بہت ڈیڈیکیٹڈ ہیں، کیونکہ بغیر ڈیڈیکیشن کے اس طریقے کا ریسکیو کام کرنا ممکن ہی نہیں. آپ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے جا رہے ہوتے.